بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 212 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 213 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے اس کا بھی کچھ کفارہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اگر مجھے مونا جیسی لڑکی سے شادی کر کے کوئی شرمندگی اٹھانا بھی پڑتی تو میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اس نے سگار کا ایک اور طویل کش لے کر کمرے میں ہوا کی کثافت میں اضافہ کیا، پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ وہ بھی بڑی خوشی سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسے ایک مضبوط سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ میں اپنی شخصیت کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں افضل صاحب۔ مجھے معلوم ہے میں اپنی تمام تر دولت کے باوجود کسی عورت کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، اور شاید یہی میری تشنگی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے۔ یہ جو میں نے 3 شادیاں کی نا، اتنی عورتوں کی قربت حاصل کی، یہ شاید ہوس نہیں تھی افضل صاحب، یہ چائے چاڑنے کی خواہش تھی۔ اپنے لاشعور میں یہ تشنگی لیے انسان بدن کے صحرا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اس صحرا میں پڑا اس تشنگی کا علاج کہاں؟ وہ اب اس پیر دانش شاہ سے بہت مختلف لگ رہا تھا جسے میں نے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے گویا اپنے اوپر سے خول اتار کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور بڑی جرات سے کام لیتے ہوئے اپنی اصل شخصیت میرے سامنے رکھتی تھی۔ میں اب اس کے بارے میں الجھن میں پڑ گیا تھا کہ کیا وہ واقعی قابل نفرت تھا جیسا کہ میں نے ابتدا میں محسوس کیا تھا، یا میرے مشاہدے نے اس وقت مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اور دراصل پیر دانش شاہ اب میرے سامنے آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ میرا سراپا دیکھ رہے ہیں نا، ہر انسان کو اپنا آپ خوبصورت ہی لگتا ہے، اگر وہ اچھا خاصا مزکا خیز ہو تب بھی۔ کم از کم اپنے آپ کو قابل قبول حد تک ٹھیک ٹھاک تو سمجھتا ہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں خوش فہم ہرگز نہیں ہوں۔ مجھے شاید میری بیویاں بھی پسند نہ کرتی ہوں، میں ان کی سماجی ضرورت ہوں۔ باقی رہی وہ عورتیں جنہیں ان کے جھوٹے لفظوں اور جھوٹے جذبوں کے ساتھ رات 2 رات یا ہفتے 2 ہفتے کے لیے خریدا جاتا ہے، ان کا تو ذکر ہی فضول ہے۔ وہ تو شاید میرے پاس سے جانے کے بعد میرا تصور بھی ذہن میں لانا پسند نہیں کرتی ہوگی۔ میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ ذرا سی خاموشی کے بعد گہری سانس لے کر بولا، لیکن جب اس عورت سے باتیں ہوئی اور اس نے اپنا دل گویا چیر کر میرے سامنے رکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں نے اس لڑکی کو اپنی پناہ میں لے لیا تو وہ زندگی پر مجھ سے اتنی محبت کرے گی کہ میری روح سرشار ہو جائے گی۔ یہ ایک عجیب احساس تھا۔ میں اس احساس کی شدت، طاقت اور سنسنی خیزی پر حیران ہو گیا۔ وہ خاموش ہو کر اپنے سگار کو گھورنے لگا۔ میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، قصہ مختصر یہ کہ آپ نے اسی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں، لیکن میں نے اسی وقت اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی حماقت بھی کی، جو اس وقت مجھے بہت بڑی عقل مندی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے یہ تو بتا دیا کہ میں اسے شادی کرنے کے لیے فوری طور پر تیار تھا، لیکن بہرحال جی یہ کام کچھ وقت لیتے ہیں، خاص طور پر مجھ جیسی شخصیت کے لیے تو ایسا فیصلہ کرتے وقت نہ جانے کتنے مسائل کو نپٹانا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے طے کیا کہ ٹھیک 1 ماہ بعد ہم دوبارہ ملیں گے اور شادی کی تاریخ طے کریں گے، لیکن اس دوران وہ میری امانت بند کر رہے، کوئی مرد اسے چھونے بھی نہ پائے۔ اس نے بہت بڑی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس دوران ہم بالکل نہیں ملیں گے۔ آتش شوق جتنی بڑھ کے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ دراصل میں اپنے خیال میں ہر پہلو سے بڑا بکرات بن رہا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ محض کوئی وقتی جذباتی لہر ہے تو اس وقت تک گزر جائے گی۔ میرے فیصلے میں جو بھی غلطی ہوگی میں جذباتیت سے بچتے ہوئے اسے ٹھیک کر لوں گا۔ اس نے چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں لیکن وہ انہیں دھیرے دھیرے ملنے لگا۔ چلنے میں بعد اس نے چشمہ دوبارہ لگا لیا اور شکستہ سے لہجے میں بولا، 1 ماہ بعد میرا فیصلہ پہلے سے زیادہ مستحکم ہو چکا تھا۔ میرا رواں گواہی دینے لگا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ یہ میرے لیے بلا شبہ ایک عجیب تجربہ تھا۔ جو لڑکی ایسے ہی ہر وقت ہر طرح سے آپ کی رسائی میں ہو، اس سے شادی کرنے کے لیے مرد اتنا بےتاب کہاں ہوتا ہے، اور وہ بھی میرے جیسا مرد جس نے دنیا میں سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ خود استضائی کے سے انداز میں مسکرایا۔ میں نے اس پورے مہینے کے دوران اسے فون تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ 1 ماہ بعد میں خود دوڑا اس کے ٹھکانے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک میں اسے ڈھونڈتا رہا ہوں۔ اس نے طویل سانس لی۔ کافی مضحکہ خیز کہانی ہے نا؟ مضحکہ خیز نہیں پیر صاحب، یہ ایک دردناک کہانی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ مونا کو غائب ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ کم از کم میڈم نور کے اڈے پر تو وہ 6 ماہ سے غائب ہے۔ میں 6 ماہ سے اس کی تلاش میں ہوں، وہ فوراً بولا، اور میں ابھی تک مایوس نہیں ہوا۔ میری حالت اس شخص کی سی ہے جسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی محض ایک جھلک دکھا کر غائب ہو گئی ہو۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ میری امید کمزور پڑنے کی بجائے کبھی تر ہوتی جا رہی ہے۔ میرے دل میں اس لڑکی کو پانے کی خواہش شدید تر ہوتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ احساس بھی شدت اختیار کر رہا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اسے میری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ میں راتوں کو سوتے سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں
مجھے گویا کہیں سے اس کی پکار سنائی دیتی ہے۔ آپ کو کہیں سے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا؟ میں نے تصدیق چاہی۔ نہیں جی، وہ گہری افسردگی سے بولا، اور اس پر مجھے شدید حیرت ہے جی، اس لیے کہ میں کوئی ایسا گیا گزرا آدمی نہیں ہوں جو اس شہر میں ایک انسان کو تلاش نہ کروا سکے۔ میں دل ہی دل میں یہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ محض اس کی غلط فہمی یا خوش فہمی تھی۔ انسانوں کے جنگل میں کھو جانے یا روپوش ہو جانے والے ایک تو کیا سینکڑوں انسانوں کو تلاش کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ کوئی اتفاق اسے مل جاتا تو مل جاتا، اسے غیبی مدد بھی کہا جا سکتا تھا۔ اپنے سے کوشش تو کی جا سکتی تھی، لیکن محض کوششوں کی بنا پر یقین سے کچھ کہنا مشکل تھا۔ پیر دانش شاہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کیا ہے، پولیس سے بھی کہا ہے، اپنے کچھ خاص دوستوں سے بھی مدد کی درخواست کی ہے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ آپ کو بھی دوستی سمجھ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ جو ہی مجھے پتا چلا کہ آپ مونا کی تلاش میں دلچسپی لے رہے ہیں، مجھے امید کی ایک مہم سی کرن نظر آئی کہ اس معاملے میں میری قسمت نے تو یاوری نہیں کی، لیکن شاید آپ کو ہی کوئی سراغ مل جائے، آپ کو ہی اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ میرا مسئلہ تو اس صورت میں بھی حل ہو جائے گا۔ پھر وہ صوفے کو پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، افضل صاحب، میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے، اب آپ سچ سچ بتائیں، آپ کو مونا کی تلاش کے سلسلے میں کوئی کامیابی ہوئی یا نہیں؟ میں نے تو ابھی تلاش شروع ہی نہیں کی پھر صاحب، میں دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ تو اتنے طویل عرصے سے تلاش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے وسائل بھی شاید مجھ سے زیادہ ہوں، اس کے باوجود آپ کو کامیابی نہیں ہوئی، تو مجھے اتنی جلدی کامیابی کیسے ہو سکتی تھی؟ اوہ، اس کے گہرے سانولے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ میرے ذہن میں ایک کشمکش سی برپا تھی۔ میں اسے مونا والی فلم کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے پوچھنا چاہتا کہ کیا اسے اس فلم کے بارے میں کچھ معلوم تھا، وہ مونا سے اس کی ملاقات سے پہلے کی بنی ہوئی تھی یا اس کی گمشدگی کے دوران وجود میں آئی تھی۔ اس سلسلے میں اگر اسے کچھ معلوم ہوتا تو شاید اسے کچھ باتوں کا تعین کرنے میں مدد ملتی، لیکن نہ جانے کیوں میں یہ بات زبان پر ہی نہیں لا سکا۔ کسی غیبی قوت نے گویا مجھے اس موضوع پر بات کرنے سے باز رکھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس موضوع پر اگر مجھے پیر دانش سے بات کرنی بھی ہوئی تو 2-4 دن بات کروں گا۔ بہتر یہی تھا کہ ابھی اسے کچھ اور پرکھ لیا جاتا، اس کے بارے میں کچھ اور اندازے لگا لیے جاتے، کچھ اور معلومات حاصل کر لی جاتی۔ این ممکن تھا اس کے بارے میں کوئی نئی بات سامنے آ جاتی۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں نے فلم کے بارے میں زبان بند ہی رکھی۔ پیر دانش کی گفتگو سے مجھے اس طرف کا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا۔ کیا واقعی آپ کو مونا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ پیر دانش کے لہجے میں ہلکا سا شک جھلک آیا۔ میں کیا آپ سے جھوٹ بولوں گا پیر صاحب؟ میں نے اپنے لہجے سے ہلکی سی خفگی کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ مجھے آپ سے ایسی امید ہرگز نہیں ہے۔ میں تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کہیں آپ کسی بات کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کر رہے ہو۔ آپ کو اس کے بارے میں کوئی معمولی بات بھی معلوم ہوئی ہو تو مجھے ضرور بتا دیں، شاید وہ میرے لیے کافی اہم ثابت ہو۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا پیر صاحب، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ جو ہی کچھ معلوم ہوا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اتنے نیک مقصد کے لیے اسے تلاش کر رہے ہیں، آپ سے تعاون کرنا تو اب میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ویری گڈ، اس نے قدر طمانینت سے سر ہلایا۔ میں آپ سے یہی وعدہ لینا چاہتا تھا، اگر مجھے کچھ پتہ چلا تو میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ہم دونوں دوستوں کو اب مل جل کر یہ کام کرنا ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو کوئی ملاقات نہ ہوئی پیر صاحب، آپ نے ہمیں کسی خدمت کا خاطر تواضع کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے افسر صاحب، اصل مسئلہ حل ہو جائے تو پھر دونوں دوست بیٹھ کر جشن منائیں گے۔ جشن؟ اور مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ میں اسے اور اس کے آدمی کو رخصت کرنے ہوٹل کے دروازے تک آیا۔ ان کی تینوں گاڑیاں روانہ ہو چکی تو میں آفس میں واپس بیٹھا اور دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کی آمد بلا شبہ صورتحال کو ایک نیا رخ دے رہی تھی۔ امبر اس دوران کام سے آفس میں آئی۔ وہ یقیناً مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ دانش کس سلسلے میں آیا تھا، لیکن شاید اس کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ میں نے بھی از خود کچھ نہیں کہا اور کام کی مصروفیت میں وقت تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ این اس وقت جب کہ میں آفس اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا، میرے ڈائریکٹ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے ایک بہت ہی دھیمی آواز نے پوچھا، افضل صاحب ہی بول رہے ہیں نا؟ آواز نسوانی تھی اور سرگوشی سے ذرا ہی بلند تھی۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہی افضل ہیں نا جو اس ہوٹل کے مالک ہیں؟ بولنے والے نے تصدیق چاہی۔ اس کی آواز سے خوف مترشح تھا اور وہ گویا میرے تعارف کی تصدیق کیے بغیر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں وہی افسر ہوں، میں نے ملائمت سے کہا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے بلا خوف و خطر کیجیے۔ بلا خوف و خطر؟ وہ استزائیہ سے انداز میں ہنسی۔ یہ ہنسی کرہ سے مشابہ تھی۔ ہاں، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ اپنے محفوظ اور ایئر کنڈیشن آفس میں آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ اس کی آواز اب بھی سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ غیر ارادی طور پر میری آواز بھی نیچی ہو گئی۔ میں مونا بول رہی ہوں۔ اس کی آواز اب بالکل سرگوشی میں ڈھل گئی تھی، لیکن میں نے اسے صاف سن لیا تھا۔ مونا؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا اور ہڑبڑا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، میں مونا ہی بول رہی ہوں۔ اس نے گویا میری بے یقینی کو
महसूस करते हुए जोर देकर कहा। एक लम्हे के लिए मैं कुछ भी ना बोल सका। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि वो मोना बोल रही थी। वो भला कैसे मुमकिन था कि जिस मोना की तलाश में हम इतने पापड़ बेल रहे थे और पेशावर सुराग रसानों की तरह जिसका सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद मुझे फोन कर रही थी। अभी कुछ ही देर पहले तो फिरदानी से उसके बारे में इतनी गुफ्तगू रही थी। आप खामोश क्यों हो गए अफजल साहब? मैंने तो सुना है आप मुझे तलाश कर रहे थे। वो चुपते हुए लहजे में बोली। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने संभल कर गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं वाकई तुम्हें तलाश कर रहा था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें तलाश कर रहा था? मैंने मैडम नूर के बोर्डिंग हाउस में सीमू को फ़ोन किया था। वो बदस्तूर नीची आवाज़ में बोली। उसने मुझे आपके बारे में बताया और आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह भी दिया। ये कब की बात है? मैंने पूछा। चंद मिनट पहले की, उसने जवाब दिया। ये चंद मिनट मुझे फैसला करने में लग गए कि मैं आपको फ़ोन करूं या ना करूं। सीमी का इसरार था कि मैं आपको ज़रूर फ़ोन करूं। उसके बावजूद तुमने फ़ोन करने में इतनी देर लगा दी। मैंने कहा, क्या ये शिकवा है? उसने दरियाफ्त किया। यही समझ लो। मैंने कहा, आप ये शिकवा कह सकते हैं अफसल साहब, क्योंकि आपको इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं जिसमें मैं गिरफ्तार हूँ। मैं इस वक्त अपने साए पर भी भरोसा नहीं कर सकती। उसका लहजे में अब भी खौफ नुमाया था। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने पूछा। मैं अभी ये भी फैसला नहीं कर सकी कि आपको ये बात बताऊँ या नहीं। वो हिचकिचाहट से बोली। तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया है? मैंने मुलायमे से पूछा। सीमी का इसरार था कि मैं आपको ज़रूर फ़ोन करूँ। उसने दोबारा बताया। दरअसल मैंने सीमी को फ़ोन करके बताया था कि मेरी जान को शदीद खतरा लाहक है। क्या वो मेरी कुछ मदद कर सकती है? हालांकि मुझे मालूम था वो मेरी कोई ख़ास मदद नहीं कर सकती, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा होता है। मुझे कोई और ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं बात कर सकती। सीमी को मैंने फ़ोन तो कर दिया, लेकिन मुझे खुद भी एहसास था कि उस जैसी लड़की तो बेचारी खुद किसी न किसी अंदाज में मदद की मोहताज होती है। वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने आपके बारे में बताया कि आप मुझे ढूंढते हुए मैडम नूर के बोर्डिंग हाउस तक आए थे। पहले तो मैं डर गई कि शायद आपके रूप में भी तरहकीकत मुझे मौत ही ढूंढ रही हो, लेकिन सीमी ने मुझे बहुत इत्मीनान दिलाया कि ऐसी बात नहीं है। उसे यकीन था कि आप जैसा ही कोई आदमी मेरी मदद कर सकता है। शायद उसका ख्याल ठीक ही हो, लेकिन मैं तभी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जब मुझे मालूम हो कि तुम कहाँ हो, किस मुसीबत में गिरफ्तार हो। इस वक्त तो मैं बुरके में लिपटी कार्ड वाले एक फ़ोन से आपसे बात कर रही हूँ। मेरा चेहरा नकाब में छुपा हुआ है। दूसरे सब खौफ तो अपनी जगह है, लेकिन एक धड़का ये भी लगा हुआ है कि अगर कोई और फ़ोन करने आ गया तो मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगी। तो फिर ज़रूरी बात कर डालो ना। मुझे उसके हद से ज़्यादा एहतियात पसंदी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन खुद पर जब्त करते हुए मैं बदस्तूर नरम लहजे में बात कर रहा था। ऐन मुमकिन था कि ज़िंदगी में जहाँ जहाँ इस लड़की को एहतियात की ज़रूरत रही हो वहाँ उसने कतई एहतियात न की हो, लेकिन जहाँ उसे किसी पर भरोसा करके जल्द अज जल्द असल बात कर लेनी चाहिए थी वहाँ उसकी एहतियात पसंदी आड़े आ रही थी। वो खामोश रही तो मैंने समझाने के अंदाज में कहा, तुम्हें मालूम है मैं दर हकीकत क्या जानना चाह रहा हूँ। मेरे लिए ये बात अहम नहीं है कि तुम कहाँ से और किस हुलिये में फ़ोन कर रही हो। ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद के लिए कहाँ पहुँचूँ। अगर तुम मेरे पास आ सकती हो तो आ जाओ। मैं कोई गारंटी देना तो पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हें उम्मीद ज़रूर दिला सकता हूँ कि मेरी पनाह में तुम इंशाअल्लाह महफूज रहोगी। वो कि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हें किससे खतरा लाहक है। वो अब भी खामोश थी, लेकिन मुझे मालूम था कि सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ था। मैंने तवील सांस लेकर कहा, क्या तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि तुम्हें किससे खतरा लाहक है? मालूम है, नहायत कमज़ोर सी आवाज़ में बोली। मुझे सिर्फ उसका नाम बता दो। मैंने कहा, मैं फ़ोन पर कुछ भी नहीं बता सकती। दफातन वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ नहायत मध्यम थी, लेकिन अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि वो नहायत अज़ियत के आलम में रो रही थी और अपनी आवाज़ को दबाए रखने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही थी। तो फिर फ़ोन किस लिए किया है? मैं नहायत नरमी से पूछा। शायद किसी नामालूम उम्मीद के सहारे उसने सिसकियों के दरमियान जवाब दिया, कभी कभी किसी पर भरोसा कर लेने से उम्मीदें हकीकत का रूप धार लेती हैं। मैंने कहा, तुम्हें शायद अंदाज़ा भी ना हो कि मैंने तुम्हें कितने खलूस से तलाश करने की कोशिश की थी, वरना मुझे भला इस किस्म के कामों की फुर्सत कहाँ। उसकी सिसकियाँ रुक गईं और उसने आंसू से भीगी सरगोशी में कहा, आपने किसके कहने पर मुझे तलाश करना शुरू किया था? पहले तुम्हारी बहन के कहने पर और फिर अपने अंदर उभरने वाली किसी गैबी आवाज़ के कहने पर। मैंने जवाब दिया, ये शायद मेरे खलूसी का मौजज़ा है कि मुझे तुमको ज़्यादा तलाश नहीं करना पड़ा और तुमने खुद ही मुझे फ़ोन कर लिया। अब ऐसा करो कि तुम जहाँ कहीं भी हो किसी भी सवारी में बैठकर इस होटल तक पहुँचाओ। मुझे कुछ यूँ लगा जैसे उस बात पर वो करा उठी थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद बोली, मेरे लिए इस वक्त एक कदम उठाना भी आग का दरिया पार करने के बराबर है अफसल साहब। मालूम नहीं किस मोड़ पर मौत मेरे इंतजार में खड़ी हो। पिछले 15 दिन मैंने जिस तरह गुजारे हैं, इस तरह शायद बिल में छुपे रहने वाले किसी चूहे ने बिना गुजारे हों। मैं सिर्फ एक आखिरी कोशिश समझकर सीमी को फ़ोन करने के इरादे से निकली थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वहाँ से मुझे आपके बारे में पता चलेगा और मैं आपसे बात करने की हिम्मत भी कर लूँगी। मैं किसी अनदेखे शख्स से राब्ता करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसे अपने बारे में कुछ बताना तो दूर की बात थी। अब इतना बता दिया है तो ये भी बता दो कि मैं तुम्हें कहाँ लेने आ सकता हूँ। हालात अगर ऐसे हैं जैसे तुम बता रही हो तो फिर ये भी समझ लो कि शायद ये तुम्हारे लिए जान बचाने और मदद के लिए किसी का मजबूत हाथ थामने का आखिरी मौका है।
वो एक लम्हे खामोश रही, फिर बोली ठीक है, मैं आप पर भरोसा करने का जुआ खेल लेती हूँ, एक एड्रेस लिखिए। उसने मुझे एक पता लिखवाया, फिर बोली ये जगह आपके आलीशान होटल से बहुत दूर है, शहर के मुजाफात में नहायत गरीबानों से कच्ची बस्ती है, जिसका एक मकान है, निशानियों के बगैर आप उसे तलाश नहीं कर सकेंगे। उसने चंद निशानियां मुझे समझाई, फिर बोली रास्ते में या आस पास कहीं से मेरे बारे में मालूम करने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी को मालूम नहीं है कि इस मकान में कोई लड़की मौजूद है। वैसे यह महज मेरी खुशफहमी भी हो सकती है कि किसी को मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं है। खैर कुछ भी हो, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं। मैंने उसका खौफ दूर करने की कोशिश की। आप कब आएंगे? उसने पूछा। आज, अभी, जितनी जल्द मुमकिन हो सका, मैंने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी, देखती हूँ आपकी सूरत में मेरे लिए मुसीबतों से निजात का पैगाम आता है या नई मुसीबतें मुझे घेरे में लेती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा तुम तक पहुंचना तुम्हारे लिए मुसाइब खत्म करने की नवीद साबित होगा। मैंने उसे तसल्ली दी। वो जल्दी से बोली, वैसे ये मत समझिएगा कि मैं आपकी हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ या करूँगी। मैं आपकी हमदर्दियों की मुस्तहिक नहीं हूँ, मैं अपने मसाइब की खुद जिम्मेदार हूँ। जो लोग ये एतराफ़ कर लेते हैं कि वो अपने मसाइब के खुद जिम्मेदार हैं, वो भी हमदर्दी के मुस्तहिक हो जाते हैं। मैंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। आपसे बात करके हौसला मिला है, आपसे मिलकर ज़िंदगी मिल जाएगी। कुदरत ने मुझे जो एक खूबसूरत ज़िंदगी दी थी, उसका तो मैंने बेड़ा गर्क कर लिया है। कोई बात नहीं, शायद अब भी ताख़ीर ना हुई हो। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, खुदा हाफिज़। मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में ज़िंदगी की उमंग लौट आई थी। मैंने रिसीवर रख दिया और सिर्फ एक लम्हे के लिए वहाँ बैठा सोचता रहा। उसे एक लम्हे में अनगिनत ख्यालात मेरे जहन में आंधी की तरह उभरे और गुजर गए। मेरे रगोपैया में सिनसनी सी तोड़ गई थी। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मोना से बात हुई थी और उसका एड्रेस मुझे मिल चुका था। पहले तक मैं बंद गली में खड़ा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मोना की तलाश में किधर का रुख किया जाए। मैंने एक कागज उठाकर बगौर देखा जिस पर मैंने मोना का बताया हुआ एड्रेस निशानियां नोट की थी। फिर मैंने शफी शाह से मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, सर इस वक्त मैं अपनी कंपनी वाले ऑफिस में हूँ। उस शख्स की कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने उसको निगरानी पर मुकर्रर किया था जहाँ सिनेमा क्लब वालों के लिए फिल्में चलाई जाती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस शख्स को काबू में किया जा सके जो फिल्में लेकर आता है। आपने यही हदायत की थी, लेकिन उस कोठी पर बिल्कुल वीरानी छाई हुई है। लगता है वहाँ सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं। तुम उस कोठी और वहाँ होने वाली सरगर्मियों पर लानत भेजो। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि तुम इस वक्त मेरे रास्ते में हो। मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूँगा। हम घास फूस के अंबार में जो सुई तलाश कर रहे थे, यूँ समझो कि वो मिल गई है। मैंने एक अंग्रेजी मुहावरे का मफहूम उर्दू में बयान करने की कोशिश की। सर आपका मतलब है मोना मिल गई है? शफी शाह ने तेजी से कहा। मोना तो अभी नहीं मिली, लेकिन उसका एड्रेस मिल गया है। क्या मुस्तनद इतला है? उसने बेख्तियार पूछा। मुस्तनद ही मानना पड़ेगी क्योंकि इतला उसने खुद दी है। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, हमें उसको लेने चलना है। ज़रूर सर, मैं तैयार बैठा हूँ। उसने मुस्तद्दी से जवाब दिया और मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं नहायत इत्मीनान से होटल से रवाना हुआ। मैंने आधी तूफान की तरह ड्राइविंग करने की कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल में इस मामले में ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। एक लम्हे के लिए शुबा भी मेरे जहन में उभरा कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं थी। फिर मैंने खुद ही इस शुबे को मुस्तरद कर दिया। मैंने शफी शाह को अपनी कंपनी ऑफिस से पिक किया। उसके चेहरे पर नहायत खफीफ सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब था कि वो खासा खुश था। मैं रास्ते में उसे मोना से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया तो वो कदरे हैरत से बोला, सर ये तो बैठे बिठाए ही मसला हल हो गया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। मैंने तमानियत से सर हिलाते हुए कहा। ड्राइविंग मैं ही कर रहा था। सफ़र खासा तवील था। एक मकाम ऐसा आया जिससे आगे का रास्ता मेरा देखा हुआ नहीं था। तब मैंने शफी शाह से गाइड का काम लिया। आखिर हम एक ऐसे इलाके में जा पहुंचे जो आबाद होते हुए भी वीराने में था। यानी वहाँ खाल खाल मकान नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई रहता नहीं था। जगह जगह टीले और झाड़ियाँ थी। कोई मकान बुलंदी पर था, कोई नशीब में, कोई गंदे पानी का जोहर था, कहीं कूड़े के ढेर। मकानात भी नहायत मामूली और उजड़े उजड़े थे। वहाँ की गलियों में गाड़ी के बजाय गधा गाड़ी ज्यादा तेज रफ्तारी से चल सकती थी। एक जगह जोहर के करीब दो आदमी ऊंधे सीधे पड़े नजर आए। मैंने शफी शाह से पूछा, इन्हें क्या किसी ने कत्ल करके फेंक दिया है? शफी शाह बगौर शीशे के पार देखते हुए बोला, नहीं सर, ये नशेड़ी टाइप है, बेसुध पड़े हैं। कोई बाई नहीं, सुबह तक लाशों ही में बदल जाए। उसके सिवा मुझे दूर तक कोई इंसान तो क्या कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। मोना ने हमें किसी से कुछ पूछने से मना किया था, लेकिन यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा था जिससे हम कुछ पूछते। मैं निशानियों की मदद से नहायत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। शफी शाह अलर्ट बैठा था। वो कोट के नीचे छुपी हुई गन को तबकते हुए बोला, यह इलाका बज़ाहिर जैसा वैरान और खामोश सा दिखाई दे रहा है, तरहकीकत इतना ही खतरनाक है। ये उस दर्जे को मुजरमों की पनाहगाह है। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ लड़की कैसे पहुंची और क्या वो वाकई इस मकान में अकेली होगी जिसका उसने हमें एड्रेस दिया है। ये मैं उससे पूछना भूल गया। मैंने तस्लीम किया, लेकिन उसकी बातों से तो यही जाहिर होता था कि वो यहाँ अकेली ठहरी हुई है। हैरत है, शफी शाह बुड़बड़ा कर रह गया। दुनिया में अजब अजब तमाशे हो रहे हैं शफी शाह। लगता है अब हमें किसी बात पर भी हैरान होना छोड़ना पड़ेगा।
میں نے احتیاط سے کار کو ایک ٹیلے پر سے گزارتے ہوئے کہا جس کے ایک طرف جوہڑ اور دوسری طرف جھاڑیاں تھیں۔ اس کے چند سیکنڈ بعد قدرے غیر متوقع طور پر کافی آسانی سے ہم اپنے مطلوبہ مکان تک پہنچ گئے۔ اس کی بیرونی نیم شکستہ دیوار پر چاک سے جلی حروف میں اس کا نمبر لکھا ہوا تھا، ورنہ شاید ہم نشانیوں کے باوجود اس کے بارے میں شک میں ہی رہتے۔ کوئی بائی نہیں تھا کہ مونا نے فون پر مجھ سے بات کرنے کے بعد واپس آ کر ہی یہ نمبر لکھا ہو۔ تازہ ہی لکھا ہوا لگتا تھا۔ یہاں کا قریب ترین بازار جس سے ہم گزر کر آئے تھے وہ بھی یہاں سے کافی دور تھا، جہاں پے کارڈ فون کی موجودگی کا امکان ہو سکتا تھا۔ معلوم نہیں مونا وہاں پیدل گئی اور آئی تھی یا اس نے کوئی سواری استعمال کی تھی۔ لگتا تو یہی تھا جیسے یہاں بس، رکشہ، ٹیکسی وغیرہ کی آمد و رفت نہیں تھی۔ میں نے مکان دیکھ لینے کے باوجود گاڑی اس کے سامنے نہیں روکی بلکہ آگے نکال لے گیا۔ کسی مکان کی پیشانی پر یا صحن میں کوئی مریل سا بلب لٹکا ہوا تھا جس کی وجہ سے علاقے میں زیادہ تاریکی نہیں تھی، لیکن مکانوں کے اندر تاریکی ہی تھی۔ مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بعض نامعلوم کوششوں سے کچھ نادیدہ آنکھیں ہماری گاڑی کو گھور رہی تھی۔ میں نے کافی آگے جانے کے بعد گاڑی ایک دوسرے راستے سے لا کر اس مکان کے عقب میں روکی۔ یہاں تاریکی تھی اور گاڑی جھاڑیوں میں تقریباً چھپ کر رہ گئی تھی۔ اترنے سے پہلے ہم نے اچھی طرح گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ دور دور تک کوئی زیر روح دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا۔ اتنی ویرانی کا تاثر دینے والی ایسی چھدری سی آبادی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ مکان زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، ساخت بھی غریبانہ قسم کی تھی۔ اس کی عقبی دیوار بھی چھوٹا سا ایک گیٹ موجود تھا، لیکن میں نے غور سے دیکھا تو اس پر تالا لٹکا دکھائی دیا۔ اندر بھی تاریکی تھی، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں۔ شفیع شاہ نے سرگوشی کی۔ یہی تاثر تو مونا کی زندگی کی ضمانت ہوگا، میں نے کہا۔ چند سیکنڈ بعد ہم دونوں گنے لیے گاڑی سے اتر آئے۔ شفیع شاہ نے احتیاطاً گاڑی سے ٹارچ بھی نکال کر جیب میں ڈال لی تھی۔ مکان کی عقبی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ہی اسے پھلانگ گئے اور بلی کی طرح بے آواز قدموں سے تنگ گلی نما حصے میں کود گئے، لیکن دائیں بائیں کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس سے ہم گھوم کر مکان کے سامنے والے دروازے پر پہنچ سکتے۔ اندر جانے کے لیے اب عقبی دروازے سے داخل ہونا ہی ضروری تھا۔ وہ دروازہ چھوٹا اور نہایت معمولی سا تھا، اس میں کوئی فلش لاک وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ سے ذرا دباؤ ڈالا تو ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ کھل گیا۔ اندر کی طرف سے اس کا کوئی بلٹ وغیرہ بھی چڑھا ہوا نہیں تھا۔ چڑچڑاہٹ کی آواز ابھرتے ہی میں اور شفیع شاہ دروازے کے دونوں طرف دیوار سے چپک گئے۔ اندر پھیلا ہوا گپ اندھیرا گویا ہمارا منتظر تھا۔ کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس اندھیرے میں کیا چھپا ہوا تھا۔ پہلے میں نے سوچا آہستگی سے مونا کو آواز دے کر دیکھوں، شاید اس نے میری ہی انتظار میں دروازہ کھلا رکھا تھا۔ تاہم میں نے آواز دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسی اثنا میں پے در پے تیز ہوا کے 2-3 جھونکے آئے اور تنگ دروازے میں کچھ ایسی سسراہٹ سی ابھری جیسے تیز ہوا کسی غار میں گھس رہی ہو۔ سیٹیاں سی بجنے میں کچھ ہی کسر رہ گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک شبہ نے سر اپارا، تیز ہوا تو پہلے بھی چلتی رہی ہوگی۔ اگر دروازے کا بلٹ اندر سے چڑھا ہوا نہیں تھا تو اسے پہلے ہی کھل جانا چاہیے تھا۔ ہمیں تو وہ کھلا ہوا ہی ملنا چاہیے تھا۔ کیا کسی نے ہمیں آتے دیکھنے کے بعد اندر سے دروازے کا بولٹ ہٹایا تھا؟ اگر وہ مونا ہی تھی تو اب تک اسے بول پڑنا چاہیے تھا۔ پھر میں نے سوچا شاید وہ بھی ہماری طرح احتیاط برت رہی ہو۔ وہ ہمیں پہچانتی تو نہیں تھی۔ اگر وہ ہم سے شناسا ہوتی تب بھی اس ملگجے اندھیرے میں اس کے لیے ہمیں پہچاننا مشکل ہوگا، چہ کہ اس نے ہمیں دیکھا ہی ہوا نہیں تھا۔ آخر میں نے سسپینس ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شفیع شاہ کو اشارہ کیا اور ہم رکوع کسی حالت میں اچانک کمرے میں گھس گئے۔ چند لمحے ہم اندر کی طرف دیوار سے چپکے کھڑے رہے، لیکن اس دوران میری آنکھیں آسانی سے اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوگی اور مجھے اندازہ ہوا کہ میری احتیاط فضول گئی تھی۔ کم از کم اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ شفیع شاہ نے ٹارچ روشن کر لی۔ اس کمرے میں صرف ایک چٹائی اور اس پر ایک میلا کچیلا تکیہ پڑا تھا۔ وہ ایک عجیب وحشت انگیز سا کمرہ تھا۔ کونے خدروں میں جالے لگے ہوئے تھے۔ روشنی ہوتے ہی ایک کونے سے چوہا پھدک کر بھاگا جو شاید ہماری آمد سے پہلے وہاں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے شفیع شاہ کو اشارہ کیا، اسے ٹارچ بجھا دی۔ یہ نہایت کارآمد ٹارچ تھی۔ ایک بٹن دبانے پر اس کی روشنی محدود ہو جاتی تھی، دوسرا بٹن دبانے پر ایک ٹارچ کی طرح روشنی دیتی تھی، تیسرا بٹن دبانے پر یہ ایک خاصی طاقتور سرچ لائٹ کا کام دیتی تھی اور چوتھا بٹن دبانے پر روشنی سرخ ہو جاتی تھی۔ اس طرح یہ خاص سگنل میں استعمال ہوتی تھی۔ مکان بدستور سکوت میں ڈوبا رہا، کسی طرف سے کوئی انسان ظاہر نہ ہوا۔ ہم دونوں گندے سنبھالے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں مجھے ایک ہیولا ہوا میں معلق نظر آیا اور مجھے اندھیرے ہی میں احساس ہو گیا کہ وہاں کوئی بہت بری خبر ہماری منتظر تھی۔ میں نے خطرے کے احساس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شفیع شاہ کے ہاتھ سے ٹارچ لی اور تیز روشنی والا بٹن دبا دیا۔ کمرہ پہلے والے کمرے سے بھی زیادہ وحشت انگیز دکھائی دیا، حالانکہ وہ ایک غریبانہ سے مکان کا عام سا کمرہ ہی تھا۔ اس کی دیواروں سے پلستر اکھڑا ہوا تھا، اس میں تھوڑا بہت ساز و سامان بھی موجود تھا۔ قابل ذکر بات صرف یہ تھی کہ اس کمرے کے وسط میں رسی کا پھندا پڑا ہوا تھا اور اس پھندے میں ایک لاش لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، ٹانگیں بندھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں حلقوں سے بل آئی تھی۔
چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی اسے ہمارے لیے پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ وہ یقیناً مونا تھی۔ اس کے جسم پر عمدہ اور فیشن ایبل میلا کچیلا شکن آلود لباس تھا جو کہیں کہیں سے پھٹ بھی گیا تھا۔ شاید زندگی کے آخری لمحوں میں اس نے کسی کے مقابلے کی مزاحمت کی تھی۔ اس کی جوتیاں ایک طرف بڑے سلیقے سے پڑی ہوئی تھی، اس طرف ایک بیڈ پر اس کا برقع پڑا تھا۔ ہم دونوں چند لمحے ساکت کھڑے رہے۔ میرے دل میں بس افسردگی کی ایک لہر ابری جو طوفان بننا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے دبائے رکھنے کی کوشش کی۔ فی الحال میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں اور شفیشہ شاید یکساں محسوسات کے ساتھ بیک وقت چیتے کی طرح پلٹے اور احتیاطوں کو فراموش کرتے ہوئے بگولے کی طرح پورے مکان میں گھوم گئے۔ مکان بڑا نہیں تھا۔ چند سیکنڈ میں ہم نے اس کا چپا چپا دیکھ ڈالا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس کمرے میں نہیں گیا جس میں مونا کو پھانسی دی گئی تھی۔ میں اس کی لاش سے شرمندہ تھا۔ ہم دونوں چند لمحے مختصر سے صحن میں کھڑے رہے۔ شفیشہ بوجھل لہجے میں بولا، ہمیں دیر ہوگی سر، اور ہم بازی ہار گئے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، آؤ چلتے ہیں۔ سر، مکان کی تلاشی لیتے ہیں، شاید کچھ سراغ مل جائے۔ گندے اور گرد آلود کاٹ کباڑ کو کنگالنے کا کوئی فائدہ نہیں شفیشہ۔ جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں وہ سراغ چھوڑ کر جانے والے نہیں لگتے۔ میں آس پاس کے مکانوں سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شفیشہ بیچارہ اپنی سی کوشش کرنا چاہتا تھا، کچھ ہاتھ پاؤں مارنا چاہتا تھا۔ روایتی قسم کی تفتیش پولیس کے لیے چھوڑ دو، میں نے ہدایت کی۔ وہ جو کچھ معلوم کر پائیں گی اس کی رپورٹ ہمیں مل جائے گی۔ ہمیں اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے کرنے کا جو کام تھا وہ ہم سے نہیں ہو سکا۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے دل کی افسردگی میرے لہجے سے نہ چھلکنے پائے۔ شفیشہ دھیمے لہجے میں بولا، احترام انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم کم از کم لاش کو پھندے سے نکال کر نیچے تو لٹا دیں۔ ہاں، یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے اس کی تائید کی۔ ہم دونوں اس کمرے میں واپس آئے۔ ہم نے لاش کو پھندے سے نکال کر احتیاط سے میلے کچیلے بستر پر لٹا دیا اور وہاں موجود ایک پرانی سی چادر اس پر پھیلا دی۔ اس کے بعد ہم جس راستے سے آئے تھے اسی سے واپس روانہ ہو گئے۔ کسی سے ہمارا سامنا نہیں ہوا، کسی نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے دل بوجھل ہو چکے تھے۔ میرا خیال ہے مونا فون کرنے نکلی تو واپسی میں اسے دیکھ لیا گیا۔ میں نے راستے میں اظہار خیال کیا، جی ہاں، محسوس تو یہی ہوتا ہے۔ شفیشہ دھیمے لہجے میں بولا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا اس کی تلاش میں اتنے دور دراز علاقوں تک لوگ پھیلے ہوئے تھے؟ کچھ باعث نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ویسے سارا کھیل قسمت کا ہے، قسمت ہی ہار جائے تو عجیب عجیب اتفاقات رونما ہوتے ہیں۔ قسمت ساتھ دے رہی ہو تو انسان دشمنوں کے نرگے میں بھی صحیح سلامت نکل جاتا ہے۔ قسمت مخالف ہو جائے تو کسی ویرانے میں بھی دشمن سے سامنا ہو جاتا ہے۔ شفیشہ خاموشی سے اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت ڈرائیونگ وہی کر رہا تھا۔ کمپنی کا آفس راستے میں پڑتا تھا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میری اجازت پا کر وہ وہاں اتر گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر جانے کے لیے ڈیفینس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اپنی گاڑی میں ہوٹل واپس آ گیا۔ واپس آتے ہی میں نے رحیم گل سے رابطہ کیا۔ پولیس سے متعلق معاملات نپٹانے کے لیے فی الحال رحیم گل ہی کافی ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے زیادہ اونچی سطح سے کچھ کہلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، گو کہ اس کا تعلق صرف ایک علاقے کے تھانے سے تھا، لیکن وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ حل کرا دیتا تھا۔ شرط صرف یہی تھی کہ اس کے ساتھ سچ بولا جاتا اور اسے بالکل صحیح معلومات فراہم کی جاتی، تاکہ بعد میں اس پر کوئی الزام آنے کا امکان نہ رہتا اور اس کے نظریات یا دیانتداری کو کوئی دھچکا پہنچنے کا خطرہ پیدا نہ ہوتا۔ میں نے مختصر اسے تمام حالات سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، اب میں یہ کیس تمہارے محکمے کے سپرد کر رہا ہوں۔ بہت اچھا کر رہے ہو۔ وہ میری بات کاٹ کر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیونکہ تم نے اس کا جو بیڑا گر کرنا تھا کر لیا اور اپنا سا زور لگا کر دیکھ لیا۔ اب تمہارے لیے اسے جان چھڑا لینا ہی بہتر ہے، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے ڈانٹ پلائی۔ اگر یہ کیس شروع سے پولیس کے ہاتھ میں چلا گیا ہوتا تو اب تک وہ نہ جانے کتنے بے گناہوں کو اس کی لپیٹ میں لے کر اس کی کھال کھینچ کر کتنا مال بٹور چکی ہوتی۔ لوگوں کو پولیس کے بارے میں اس کے سوائے شاید کوئی بات کرنی ہی نہیں آتی۔ وہ ناگواری سے بولا، میں بحث میں نہیں پڑوں گا۔ ایک اور بات البتہ میرے خیال میں قابل توجہ ہے، یہ دوسرا موقع ہے کہ تم مجھے کسی جگہ ایک لڑکی کی لاش کی موجودگی کا اطلاع دے رہے ہو۔ میرے نظر میں تو تم خود خاصے مشکوک ہوتے جا رہے ہو۔ ابھی اور دیکھتے جاؤ بیٹا، ابھی تو تمہارے شکوک و شبہات اور بڑھیں گے۔ تمہیں راتوں کو نیند نہیں آیا کرے گی، تم بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلا کرو گے، لیکن افسوس کہ تم کچھ کر نہیں سکو گے۔ اب اپنے ناکارہ کان کھول کر ایک بات سن تو، میں چاہتا ہوں مونا کے قتل کی خبر بے شک اخبارات میں آ جائے، لیکن اس معاملے کا کوئی اسکینڈل نہ بنے۔ ایک خاندان کی عزت کا سوال تو ہے ہی، لیکن ویسے بھی اس قسم کی باتیں ہماری سوسائٹی کے لیے شرمناک ہیں، ان کے نہ جانے کیا کیا اثرات مرتب ہوں۔ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا مولوی صاحب، وہ رکھائی سے بولا۔ مجھے معلوم تھا منہ سے وہ خواہ کچھ بھی کہتا، لیکن دل ہی دل میں وہ ان باتوں کا مجھ سے زیادہ قائل تھا اور عملی طور پر بھی جہاں تک اس کا بس چلتا تھا خیال رکھتا تھا۔ زبانی طور پر ہم ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے بہت کچھ کہتے رہتے تھے۔ اگر تم نے اس بات کا خیال نہ رکھا تو پھر میں تمہاری نوکری کا بھی خیال نہیں رکھ سکوں گا۔ برخودار زمینوں پر واپسی کے لیے بستر باندھ کر رکھنا، میں نے کہا۔ وہ تو رکھا ہی رہتا ہے اور میری جیب میں استعفیٰ بھی پڑا رہتا ہے، لیکن تم جیسے
चपड़कनातियों की वजह से उसके इस्तेमाल की नौबत नहीं आ सकती। ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा बच्चे, मैंने मुरबियाना लहजे में कहा। बहरहाल आप बकवास बंद करो और हरकत में आ जाओ। अगर किसी मरहले पर तुम्हें दुश्वारी पेश आने लगे, कोई मुतलका ऑफिसर तुम्हारी बात न माने या काम बिगाड़ने लगे तो मुझे ज़रूर फ़ोन कर लेना। मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। रहीम गुल के साथ नोक झोंक से भी मेरी रूह की अफसुर्दगी कुछ कम हो सकी। उस रात मुझे बहुत कम नींद आई। दूसरी सुबह मैं जल्द बेदार हो गया। नाश्ते से पहले मैंने अंबर को फ़ोन कर दिया कि वो जब ऑफिस आए तो अजरा को साथ लेती आए। नाश्ते के बाद मैं रहीम गुल से फ़ोन पर सूरत हाल मालूम की। मुतलका इलाके की पुलिस ने मोना की लाश उठा ली थी। दोपहर तक पोस्टमार्टम के बाद उसे शनाख्त के लिए अस्पताल के मुर्दाखाने में रख दिया जाना था। तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। मैं मामूल से काफ़ी ताकीर के साथ नीचे अपने ऑफिस में पहुंचा। अब मुझे अजरा का सामना करने और उसे ये खबर सुनाने का मुश्किल मरहला दरपेश था। ये काम मेरे लिए बहुत से मसाइब, मुश्किलात और ख़तरात का सामना करने से ज़्यादा दुश्वार था। मैं ऑफिस में दाखिल हुआ तो अंबर अपने कमरे में मौजूद थी, लेकिन अजरा मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि आज वो कुछ खिली खिली दिखाई दे रही थी। उसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। उसके होंठ वैसे भी उसके चेहरे का खूबसूरत तरीन हिस्सा थे। आज वो होंठ तो याकूत की तरह दमक ही रहे थे, लेकिन मजमूई तौर पर पूरा चेहरा ही भला लग रहा था। हत्ता के मोटे शीशों के ऐनक के अक में उसकी आंखें भी गोया सितारों की तरह चिलमिला रही थी। वो यकीनन बहुत खुश थी और तब मैं समझा कि मेरे उस तरह गैर मुतवक्का तौर पर बुलाने से वो समझी थी कि शायद मेरे पास उसे सुनाने के लिए कोई खबर मौजूद थी। मैं अंदर ही अंदर कराह कर रह गया। न जाने क्यों उसने ये फर्ज कर लिया था कि मैं उसे कोई अच्छी ही खबर सुनाऊंगा। मुझे देख कर वो उठ खड़ी हुई। उसके अंदाज में मुस्तैदी थी, ऐसी मुस्तैदी जो किसी खुशखबरी के इंतजार में जन्म लेती है। बगले जैसे सफ़ेद काटन के लिबास में उसका इस्तखानी वजूद भी गोया बहुत सी बहारें समेटे हुए था। वो कोई बहुत अच्छा कलोन लगाए हुए थी। कमरा उसकी मौजूदगी से महक रहा था। वो सजरा से काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी जिसे मैंने पहले रोज़ देखा था। मेरे दिल में तासुफ की लहर कुछ कभी तरह होगी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन मैं खुद उसके मुकाबले बैठने की हिम्मत न कर सका। मैं खिड़की में जा खड़ा हुआ। उस खिड़की से ऑफिस की एक भी बंद गली दिखाई देती थी। मैं उस वक्त लफ्ज़ों की बंद गली में ही खड़ा था। कई लम्हे तक कमरे में गहरा सकूत रहा। फिर गोया अजरा ने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए कहा, सर आपने मुझे बुलाया था।